من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ: وہ بول اٹھے، آپ ہی کی ذات پاک ہے اللہ، جو کچھ علم آپ نے ہمیں دیا ہے اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے۔ حقیقت میں علم و حکمت کے مالک تو صرف آپ ہیں۔ اللہ نے کہا کہ آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتا دو۔ چنانچہ جب اس نے ان کے نام ان کو بتلا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے بھید جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو مجھے اس سب کا علم ہے۔ جس وقت یہ سوال و جواب فرشتے اور رب العالمین کے درمیان میں ہوئی تھی، اس وقت ایک عجیب مفسرین نے نکیر کھینچی ہے کہ فرشتوں کے سامنے دنیا کی تمام نظام تھا۔ دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، کون مخلوق کیا کر رہی ہے، کتنے مخلوق ہیں، جانور کتنے ہیں، پانی کے مخلوق کتنے ہیں، اور خشکی کے یہ تری کے مخلوق، خشکی کے مخلوق کتنے ہیں، نباتات جمادات کتنے ہیں، یہ ساری چیزیں فرشتوں کے سامنے تھیں، ساری چیزیں۔ بلکہ دنیا کی جو اس وقت جو چیزیں دنیا کے اندر موجود تھی ان ساری چیزیں فرشتوں کو دکھ رہا تھا اور سارے ظاہرات معلوم ہو رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے انسانوں کے بنانے کے مقصد کو آپ نے بیان کیا ایک اور جگہ میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات اور انسان کو محض اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور تو جناتوں نے کیا کیا کہ جناتوں نے جب پیدا ہوئے تو ہونے کے بعد میں انہوں نے خون ریزی شروع کر دی، اللہ کی نافرمانیاں شروع کر دی، اور ایسی اللہ کی نافرمانیاں کی کہ اس نافرمانی کو دیکھنے کے بعد فرشتوں نے سوال کھڑا کر دیا کہ اللہ آپ نے تو ایک مخلوق کو پیدا کیا کہ جس مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد میں وہ مخلوق جو ہے نافرمانی پہ تل گئی، اب آپ دوسری مخلوق کو پیدا کرنے والے ہیں، نہ جانے یہ کتنی اور نافرمان ہوگی۔ تو جب فرشتوں نے یہ سوال کیا تو اللہ رب العزت نے وہاں پر ان کے سوال کے جوابات کو بڑے نمایاں انداز میں دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے وہ علم دکھایا، وہ علم سکھایا، وہ علم دیا حضرت آدم کو جو فرشتوں کے سامنے دکھ رہا تھا۔ ابھی میں اس مسجد میں رہتا ہوں تو مجھے معلوم ہے کہ اس مسجد کے دروازے کتنے ہیں، کیوں کہ میں اس مسجد میں رہتا ہوں، یہاں بیٹھنا اٹھنا میرا اس مسجد میں ہے۔ کوئی اگر پوچھے گا کہ بھائی امام صاحب فجر کی نماز میں مصلی کتنے ہیں، کہ بھائی میں امام ہوں پڑھاتا ہوں تو مجھے معلوم ہے کہ بھئی یہاں مصلی فجر کی نماز میں 50 ہوں گے یا 60 ہوں گے یا 70 ہوں گے۔ یا پھر کوئی اگر پوچھے کہ بھئی جمعے کے دن کتنے نمازی ہوتے ہوں گے، اتنا انداز بتا سکتا ہوں کہ بھئی 2000 2500 3000 تک ہو سکتے ہیں۔ اگر اس کے باوجود بھی اگر میں نہ بتاؤں، میں نہ بتا سکوں تو گویا کہ یہ میری کم علمی ہے، یہ میری بے وقوفی ہے، نادانی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرشتوں نے جو سوال کیا تھا کہ اللہ آپ انسان کو پیدا کریں گے تو یہ جناتوں کے جیسا خون ریزی کریں گے، کیا ضرورت ہے؟ ہم ہی تو آپ کے نائب اور خلیفہ ہیں، ہم ہی تو آپ کی عبادت کے لیے کافی ہیں، ہم ہی تو آپ کی عبدیت آپ کی وحدانیت کے لیے کافی ہیں، آپ کی عبادت کے لیے کافی ہیں، کیا ضرورت ہے اس مخلوق کو پیدا کرنے کی؟ تو اللہ رب العزت نے جو پچھلی آیتوں میں فرمایا کہ جو چیز کا علم میرے پاس میں ہے اس چیز کا علم تمہارے پاس نہیں ہے، تو اس کا جواب اللہ نے یہ دیا
کہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں جو چیز دیکھ رہے تھے ان تمام کا علوم حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے دے دیا۔ اب دونوں کا امتحان ہو رہا ہے، حضرت آدم کا اور فرشتوں کا، دونوں کا امتحان ہو رہا ہے۔ تو اب اللہ جو ہے سوال کر رہے ہیں، فرشتوں کے سامنے سوال کیے کہ بھائی یہ جو جن جن چیزوں کو تم نے دیکھا ہے کیا ان کا علم ہے تمہیں، ان کا نام معلوم ہے؟ تو فرشتے سکوت اختیار کر لیے کہ نہیں معلوم۔ حضرت آدم علیہ السلام ابھی ابھی پیدا ہوئے ہیں، ابھی ابھی آپ کو اللہ نے بنایا ہے، تو آپ کو جیسا ہی پوچھا گیا بتائیے میرے کتنے مخلوق ہیں، حضرت آدم نے فرمایا 18,000 مخلوق ہیں۔ یہ جو اڑ رہی ہے یہ مخلوق اس کا نام کیا ہے؟ حضرت آدم نے فرمایا اس کا نام فلاں ہے۔ یہ جو پانی کے اندر جو مخلوق ہیں تری میں، اس مخلوق کا نام کیا ہے؟ حضرت آدم نے فرمایا مچھلی نام ہے۔ ہر ایک کا نام جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نام کو بتلایا گیا۔ آخر میں ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت آدم سے پوچھا گیا کہ اے بنی آدم یہ بتائیے کہ آپ جو ہے تمام انسانوں کے باپ، تمام انسانوں کے پہلے جو حضرت آدم علیہ السلام کو جو لقب ملا تھا صفی اللہ، آپ یہ بتائیے کہ آپ کو جس رب نے پیدا کیا ہے اس رب کے کتنے نام ہیں؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے صفاتی نام بھی گنائے۔ تو یہ سارے علوم جو ہے اللہ نے آپ کو دیا، اور دینے کے بعد فرشتوں کے سامنے ایک انسانوں کے مقام کو بیان کیا، ان کی فضیلت کو رکھا کہ دیکھو میں جو اپنا خلیفہ اسے بنا کر دنیا میں بھیج رہا ہوں، خلیفہ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دنیا میں جانے کے بعد میں مجھے بھولے گی نہیں، یہ میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرے گی، یہ میرے علاوہ کسی اور کی پرتش نہیں کرے گی، ہاں اگر کرے گی تو پھر یاد رکھو پھر میں اسے چھوڑوں گا نہیں، کیسے کیسے مصیبتوں میں مبتلا کروں گا کہ تمہارے گمان میں نہیں رہے گا، تم چاہے کتنی بھی کوشش کر لو، تم اپنے آپ کو اس راستے پہ کھڑا نہیں کر سکتے جب تک تم اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت پر کھڑے نہیں ہو جاؤ گے، اچھے راستے پر آ ہی نہیں سکتے تم، چاہے تمہارے پاس دنیا کی ڈگری کیوں نہ ہو، دنیا کی تمام چیزیں کیوں نہ ہو، دنیا کی تمام نعمتیں کیوں نہ ہو، نعمتوں کو حاصل کرنے کے باوجود بھی تم راہ راست پر اس وقت تک نہیں آ سکتے جب تک تمہاری زندگی کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہ آ جائے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت نے جس مقصد کے لیے مجھے اور آپ کو بھیجا ہے اس مقصد کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ مقصد کیا ہے؟ صرف بندے بن کر زندگی گزارنا ہے، اور بندہ کیسا بننا ہے؟ جیسا رسول اللہ نے بن کر دکھایا، جیسا صحابہ نے بن کر دکھایا، جیسا رسول اللہ اور صحابہ نے مجھے اور آپ کو بتلایا، وہ بن کر ہم کو اللہ کے سامنے دکھانا ہے کہ اللہ ہم تیرے بندے ہیں، ہر حال میں ہم اللہ کے ہی بندے ہیں۔ صرف بولنے سے نہیں ہوگا، کر کے دکھانا پڑے گا۔ کر کے کیسا دکھانا ہے؟ اللہ رب العزت نے جس چیز کو حلال کر دیا اس چیز کو ہر حال میں حلال ماننا ہے، رب العالمین نے جس کو حرام کر دیا وہ چیز ہر حال میں حرام ہے، اللہ نے جس کی تعظیم کو قرآن و حدیث کے اندر اپنے رسول کے ذریعے سے بیان کروا دیا اس کی تعظیم کرنی ہے، اللہ کے رسول اور اللہ نے جن چیزیں سے امت مسلمہ کو روکا ہے اس چیز سے ہر حال میں رکنا ہے، یہی ہے بندگی، اس سے ہٹ کر کچھ بندگی نہیں۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے اس روح زمین میں اللہ کے بندہ بن کر اگر زندگی گزار دیے تو یاد رکھیے من مانی زندگی گزارنے کی اللہ موت کے بعد مجھے اور آپ کو توفیق دے گا۔ اس لیے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔